اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی ربی زدنی علما۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ایجوکیشن، علم۔ ایجوکیشن کے میننگ چینج آف بیہیویئر۔ علم 3 الفاظ کا مرکب ہے، اس کے اندر عین لام میم ہے۔ عین سے عنایت الہی، لام سے لطف استاد اور میم سے مشقت شاگرد۔ عزیز ساتھیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم پر علم فرض کیا گیا ہے، اس کے بعد دوسری چیزیں آئی ہیں، مگر افسوس کہ آج ہم علم سے کوسوں دور ہیں۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے پیسہ موجود ہے۔ ہم جوتے خریدنے کے لیے پیسہ ہمارے پاس موجود ہے، کپڑے خریدنے کے لیے پیسہ ہمارے پاس موجود ہے، بڑے بڑے پروگرامز فنکشنز کرنے کے واسطے ہمارے پاس پیسہ موجود ہے۔ پیسہ ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، فیس ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ موجود نہیں ہے۔ کسی نے سچ کہا تھا، افسوس ہے انسان نہ ہو علم کا جویا، یہ وہ مال ہے جو صرف سے کم نہیں ہوتا۔ عزیز ساتھیو، محقق کہتے ہیں، ریسرچرز، کہ سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک علم کا تذکرہ قرآن میں 778 مرتبہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فگر آگے پیچھے ہو، مگر 778 مرتبہ اس کا تذکرہ ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو کتنی اہمیت دی ہے۔ نماز کا تذکرہ اتنی مرتبہ نہیں ہے، نہ ہی زکوٰۃ کا تذکرہ اتنی مرتبہ ہے، نہ حج کا تذکرہ اتنی مرتبہ ہے، نہ روزے کا تذکرہ اتنی مرتبہ ہے جتنا کہ علم کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ربی زدنی علما، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا مطلب ہے اے اللہ مجھے مزید علم عطا فرما، او گاڈ انکریز می ان نالج۔ اور یہ 5 جو ارکان ہیں اس کے تعلق سے نہیں کہا گیا ہے کہ اے اللہ مجھے مزید نمازی بنا دے، اے اللہ مجھے مزید زکوٰۃ دینے والا بنا دے، اے اللہ مجھے مزید روزہ رکھنے والا بنا دے، اے اللہ مجھے مزید حج کرنے والا بنا دے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ مجھے مزید علم عطا کرنا۔ عزیز ساتھیو، دراصل میں علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ علم والا آنکھ والا ہوتا ہے، بینا ہوتا ہے، اور جاہل نابینا ہوتا ہے، بغیر آنکھ والا ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیو، کچھ میں واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو علم کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار بھرا، دربار میں سارے لوگ موجود تھے، اور وہاں سے بلقیس کا تخت طاؤس 2000 کلومیٹر دوری پر تھا، جس کے بہت ہی چرچے تھے، بہت خوبصورت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا درباریوں سے کہ وہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ درباریوں میں سے ایک جن اٹھا، اس نے کہا کہ میں لاتا ہوں، آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت طاؤس کو یہاں پیش کرتا ہوں۔ ایک کتاب کے علم والے نے کہا کہ اس تخت طاؤس کو میں یہاں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، اور اس نے حاضر کر دیا۔ اندازہ لگائیے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک کتاب کے علم والے نے، کتاب کے اندر، علم کے اندر وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے انسان
آسمان کے بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اپنے قرآن کی تفسیر میں دیباچے میں فرمایا ہے کہ ایک شخص افغانستان سے ہندوستان رانچی شہر پہنچتا ہے، اور وہ بھی پیدل پہنچتا ہے، محض دو الفاظ کے معنی پوچھنے کے لیے، ایک البلاغ اور دوسرا الہلال۔ وہ مقام کرتا ہے اور پوچھنے کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے بغیر کہے۔ تو اس کے بعد مولانا کو یہ احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کرائے کے لیے پیسے نہ ہوں، مگر مولانا متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھو اس کے پاس اتنی اہمیت کہ علم یعنی حاصل کرنے کے لیے وہ افغانستان سے ہندوستان سرزمین پر پہنچتا ہے اور بغیر کہے چلا جاتا ہے کہ کہیں مجھے مولانا پیسے نہ دیں یا میری مدد کے لیے آمادہ نہ ہو جائے۔ اگر مجھے اس کا علم ہو جاتا، اس شخص کا اگر مجھے نام معلوم ہوتا تو میں اس کے نام سے قرآن کی تفسیر لکھ دیتا۔ اندازہ لگائیے ساتھیوں کہ علم کی اہمیت کتنی ہے۔ آج ہم ترقی سے محروم رہ رہے ہیں، آج ہم زوال کا شکار ہیں، در در بھٹک رہے ہیں، آج ہمارے اندر اتفاق و اتحاد نہیں ہے، آج ہمارے اندر رشتہ داری موجود نہیں ہے، ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں، اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ اس کی وجہ محض صرف اور صرف علم کی کمی ہے، صرف اور صرف جہالت ہے۔ یاد رکھیے، کسی نے کہا تھا علم ہی سے انسان کا وقار ہے، ورنہ جانوروں میں اس کا شمار ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی روشنی سے روشناس کرے، علم کی اہمیت ہمارے اندر، علم کی اہمیت سے اویئرنیس پیدا کرے، اور ہم علم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ ہم علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، علم حاصل کرنے کے لیے ہم جدوجہد کریں، اسٹرگل کریں، مگر ہم یہ نہ چاہیں کہ علم سے ہمیں محروم رہنا ہے۔ اگر ہم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں علم کو حاصل کرنا ہوگا، بھلے ہی ہم کو چائنا جانا پڑے یا ملک کے کسی بھی کونے میں جانا پڑے، مگر ہم علم سے محروم نہ رہیں، اور ہماری کوشش بھی یہی رہے کہ ہمارے بھائی لوگ بھی علم سے آشنا رہے، ایجوکیٹ رہیں، لٹریٹ رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔